رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم بارك لنا في أوقاتنا. اللهم أخلصنا لوجهك الكريم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہیں، جو مصروفیات اور دنیا کے کاموں کو ہوتے ہوئے بھی ہمیں اپنے کاموں کے لیے چن لیتا ہے. بعض اوقات انسان کو پڑھنا مشکل لگتا ہے، بعض اوقات اسے پڑھانا مشکل لگتا ہے کیونکہ اس کے لیے ٹائم مینیج کرنا مشکل ہوتا ہے. تو ایسی کنڈیشن میں، سچویشن میں انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے. اور اگر اللہ تعالیٰ ان سب کے باوجود آپ کو نیک اعمال کرنے کی اور اپنے لیے کام کرنے کی توفیق دیتا ہے تو یہ اس کا بہت بڑا فضل ہے. بس ہمیں چاہیے کہ ہم اس فضل پر اللہ کا شکر ادا کریں. الحمدللہ رب العالمین. تو الحمدللہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے جس نے ہمیں اپنے کاموں کے قابل بنایا. ہم پڑھ رہے تھے رمضان کی تیاری کے حوالے سے کچھ ایسی مین باتیں جو سب کے لیے جاننا ضروری ہیں، کسی ایک کے لیے نہیں، تمام مسلمانوں کے لیے. آج ہم جو دیکھیں گے وہ ہے الحالات التي لا يكره فيها الصوم، وہ امور جن سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا. ہمارے ہاں روزے کو لے کر کے بعض لوگ تو بالکل کوئی لحاظ نہیں کرتے، جو دل میں آیا کیا اور کسی چیز کو کوئی ویلیو نہ دی، کسی چیز کا کوئی خیال نہ رکھا. اور بعض لوگ کیسے ہیں، انتہائی ایکسٹریم رویے پہ جاتے ہیں، جو چیزیں حلال ہیں ان کو بھی حرام سمجھتے ہیں. تو یہ چیز درست نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ کو علم ہونا لازمی ہے کہ وہ کام جن کی وجہ سے آپ کا روزہ مکروہ نہیں ہوگا، ایک تو یہ ہے کہ ٹوٹ جانا، اور ایک ہی کہ مکروہ بھی نہ ہونا. مکروہ جو ہے وہ حرام سے کم درجے کا، یعنی ناپسندیدہ. اب آپ بہت سی ایسی چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے جنہیں پہلے آپ تصور کرتے تھے کہ ان سے روزہ ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اب آپ اس کے بارے میں پڑھیں گے تو بجائے اس کے کہ آپ لوگ کوئی اعتراض کریں یا آپ بولیں کہ بھائی یہ کیسی بات ہے، آپ کو حدیث کے بارے میں پتہ چل گیا تو بس آپ باقیوں کی باتیں چھوڑ کے حدیث پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھول چوک سے کھا پی لینا روزے کو نہ تو توڑتا ہے اور نہ ہی مکروہ کرتا ہے. یعنی انسان کی فطرت ہے کہ وہ چیزوں کو بھولتا ہے. بعض اوقات کوئی بڑی ایسی چیز جس نے اسے بہت عرصے سے یاد کیا، اس کو وہ بھول جاتا ہے. انسان کی بھولنے کی صفت کے فائدے بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں. اگر اعتدال کے ساتھ ہو تو ٹھیک بھی ہے، لیکن انسان بھول سکتا ہے. آپ خود سوچیں طالبات، جو شخص اللہ کے حق میں بھول سکتا ہے اور اللہ کے حق میں کمی کر سکتا ہے، آپ اسے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تم میرا حق پورا ادا کرو، حالانکہ وہ رب جس نے اسے پیدا کیا وہ اس کے بارے میں بھی بھول جاتا ہے باتوں کو. تو ہمیں انسان کو انسان ہونے کا مارجن دینا چاہیے. ہم انسانوں کو انسان ہونے کا مارجن نہیں دیتے. صحیح بات ہے. ہم کیا کرتے ہیں،
ان پہ پابندیاں لگاتے ہیں، بعض اوقات ان سے وہ چیزیں چاہتے ہیں جن کی ان کے اندر طاقت ہی نہیں، تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ درست نہیں ہیں۔ جب اللہ رب العالمین نے انسان کو اتنا مارجن دیا ہے تو انسانوں کو بھی ایک دوسرے کو اتنا مارجن دینا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بھول کر کھا پی لے تو اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا ہے۔ اب یہ ایک انسان ایمانت داری کے ساتھ خود ہی جان سکتا ہے کہ اسے اللہ نے کھلایا یا خود کھا گیا، ٹھیک ہے؟ بہرحال اگر کسی شخص نے اس کو یاد نہیں رہا، اس نے بلا وجہ نہیں کیا اور نہ چاہتے ہوئے بھول چوک سے اس نے کھا لیا، تو یہ چیز کیا ہے؟ اس کے لیے درست ہے اور اس کا روزہ مکروہ نہیں کرے گی۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ نے روزہ رکھا ہوتا ہے، پانی پی لیتے ہیں، کیونکہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ وضو کرتے ہوئے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ پانی پی لیتے ہیں، تو اس چیز میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مسواک کرنے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا، اور یہیں سے بعض علماء یہ دلیل لیتے ہیں کہ اگر بالفرض کوئی ٹوتھ پیسٹ بھی کر رہا ہے، برش کرتا ہے، تو بھی جائز ہے۔ لیکن طالبات ایک چیز آپ یہاں سے اپنے پاس لکھ لیجئے، مسواک کرنے سے اور برش کرنے سے آپ کا روزہ مکروہ تو نہیں ہوگا، لیکن اتنی کیا مجبوری ہے انسان روزے میں کرے؟ آپ کو خود پتا ہونا چاہیے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے کیوں نے واپس کہا کہ جا کے 10 روزے اور رکھ کے آؤ؟ کیونکہ انہوں نے مسواک کر لی تھی۔ تو اللہ رب العالمین کو روزے دار کے جو منہ کی سمیل ہوتی ہے وہ مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے، تو بہتر ہے کہ آپ اس وقت نہ مسواک کریں۔ کوئی اتنی مجبوری نہیں ہے کہ آپ نے اسی وقت جو ہے وہ مسواک کرنی ہے، آپ بعد میں کر سکتے ہیں، آپ صبح صبح اٹھ کے کر لیجئے، لیکن بہرحال اگر کوئی کرتا ہے تو جائز ہے۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں اتنی مرتبہ مسواک کرتے دیکھا کہ میں گن نہیں سکتا۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفائی کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے، ان کے لیے یہ بات بہت معنی رکھتی تھی کہ کسی کو بھی مجھ سے تھوڑی بہت کسی بھی لحاظ سے اذیت نہ ہو، باوجود اس کے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے پسینے میں اور ایک خوشبو رکھی تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنی طرف سے اتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ اگر اس غرض سے ہو تو جائز ہے۔ گرمی کی شدت سے روزہ دار سر میں پانی بہا سکتے، اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ کوئی کہے کہ بھائی آپ روزے میں بالکل بھی پانی کا استعمال کر ہی نہیں سکتے، نہا نہیں سکتے، اگر گرمی ہے تو بھائی آپ لازماً نہا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب میں سے ایک صحابی نے کہا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے میں گرمی یا پیاس کی وجہ سے سر پر پانی بہا رہے تھے، تو یہ چیز کیا ہے؟ جائز ہے۔ لیکن دیکھیں اس میں آپ کو کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اگر آپ وضو کر رہے ہیں تو ناک میں پانی اتنا اوپر تک نہ چڑھائیں کہ وہ حلق تک پہنچ جائے، یا پھر اگر بالفرض آپ کلی کر رہے ہیں تو آپ اتنا پانی اندر لے جائیں کہ آپ کے حلق سے نیچے اتر جائیں۔ آپ ڈراپس ڈال رہے ہیں ناک میں تو بھی آپ اس چیز کا خیال رکھیں اتنی اوپر نہ جائے کہ حلق تک پہنچ جائے۔ کوئی بھی چیز جو آپ کے اندر چلی جائے گی اس سے پھر کیا ہوگا؟ آپ کا روزہ مکروہ ہو سکتا ہے۔ روزے کی حالت میں مزی خارج ہو یا روزے کی حالت میں مزی خارج ہو یا احتلام ہو جائے تو روزہ
ٹوٹتا ہے اور نہ ہی مکروہ ہوتا ہے، یعنی نہ مکروہ ہوتا ہے نہ ٹوٹتا ہے۔ مزی کیا ہے؟ شہوت کی وجہ سے انسان کو جو اس کی خواہشات نفس کی وجہ سے جو مادہ خارج ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے مزی۔ اور احتلام کیا ہے؟ خواب کے اندر اگر کوئی مرد و عورت وہ معاملات دیکھیں جو ایک میاں بیوی کے درمیان میں ہوتے ہیں تو اس صورت میں جو مادہ خارج ہو اس کو احتلام کہا جاتا ہے۔ اب اس کی وجہ سے آپ کا روزہ ٹوٹے گا نہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں البتہ اگر آپ غسل کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں روزہ کسی چیز کے جسم میں داخل ہونے سے ٹوٹتا ہے، جسم سے خارج ہونے سے نہیں ٹوٹتا۔ جسم سے کچھ نکلے تو نہیں ٹوٹتا، کچھ داخل ہو تو ٹوٹتا ہے۔ اب اس میں دیکھیں پیریڈز کا معاملہ الگ ہے۔ اگر کسی کو حیض آتا ہے، نفاس ہوتا ہے تو اس میں تو پھر ظاہری بات ہے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھا طالبات، ایک چیز کا آپ لوگوں کو خیال رکھنا ہے، روزے کی حالت میں فحش مواد نہیں دیکھیں، اور حتیٰ کہ جن کو ہمارے ہاں خاص طور سے ہمارے ہاں جسے رومانٹک چیزیں کہا جاتا ہے معاذ اللہ، یا پھر ایسی باتیں، ایسی چیزیں پڑھنا، ایسی باتیں کرنا جو زیب نہیں دیتی، ایسی شعر و شاعری کرنا، یہ چیزیں کسی بھی لحاظ سے درست نہیں ہیں۔ تو اس چیز سے آپ نے بچنا ہے۔ روزے کی حالت میں کسی بھی قسم کا فحش مواد نہیں دیکھیں۔ اور دیکھیں میں بار بار اس چیز کی بات کیوں کر رہی ہوں، بعض اوقات ہم رومانٹک چیزیں دیکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس سے آپ کے روزے پہ اثر پڑے گا۔ آپ کوئی غلط کام نہیں بھی کرتے، اٹس اوکے، آپ کو غلط خیالات آئیں گے۔ طالبات، جو چیز آنکھیں دیکھتی ہیں وہی خیال دل اور دماغ پہ چھا جاتا ہے، اس کو لکھ لیجیے، چاہے روزہ ہو یا نہ ہو۔ تو آپ لوگوں کو اس لحاظ سے اپنے اوپر بہت زیادہ کام کرنا ہے کہ روزے کی حالت میں کوئی بھی ایسی ویسی چیز نہ دیکھیں، کوئی بھی ایسی ویسی چیز، ورنہ کیا ہوگا؟ آپ کا روزہ خراب ہوگا۔ جو بڑی حیرانگی ہوتی ہے اگر کوئی شخص مثلا بھول کے کھا پی لیتا ہے تو وہ آ کے پوچھتا ہے کیا میرا روزہ ہے یا ٹوٹ گیا ہے؟ لیکن اگر کوئی غلط سین دیکھ لے، فحش قسم کی مووی دیکھ لے، واللہ کبھی آ کے نہیں کہے گا کہ مولوی صاحب یا باجی میں نے فلاں چیز دیکھی، کیسے میرا روزہ رہا ہے یا ٹوٹ گیا ہے۔ ہم نے کبھی اس طرح نہیں کیا۔ آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو آ کے کہیں گے میں نے ساری تھوڑی سی لیٹ کی، کیا میرا روزہ ہو جائے گا؟ ایسے لوگ نہیں ملیں گے جو کہے گا کہ میں نے غیبت کی ہے، کیا میرا روزہ ہو جائے گا؟ تو ظاہری تو آپ نے خیال رکھنا ہی ہے، باطنی بھی رکھیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کی طرف ایسی ویڈیوز وغیرہ آتی ہیں، مثلاً آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے سامنے سے گزرتی ہیں، تو واللہ رمضان میں ٹک ٹاک، انسٹا سارا کچھ ڈیلیٹ کر دیں۔ یا اگر آپ اپنی ان ایپس کو عربک میں کنورٹ کریں تو آپ کے پاس اچھا مواد آئے گا۔ سر میں تیل لگانے، کنگھی کرنے یا آنکھوں میں سرما لگانے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ اب بعض لوگ اتنی زیادہ شدت پسندی اختیار کرتے ہیں کہ بھائی تیل لگانا، کنگھی کرنا یا سرمے کو زیادہ ایشو بناتے ہیں۔ بھائی سرما آپ آنکھوں میں ڈال رہے ہیں، پی تھوڑی رہے ہیں، آنکھوں سے کہاں وہ معدے میں چلا جائے گا، وہ لیکوڈ تھوڑی ہے، وہ تو ایک کلر دیتا ہے آپ کی آنکھوں کو۔ سرما لگا سکتے ہیں۔ ہنڈیا کا ذائقہ چکھنا، تھوک نگلنا اور مکھی کے حلق میں چلے جانے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ ہنڈیا کو چکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ چکھ کے تو آگے نگل جو، چکھ کے اس کو باہر پھینک دو، آگے نہیں نگل سکتے، صرف زبان پہ ٹیسٹ کر سکتے ہو۔ دوسرا، تھوک نگل سکتے ہو۔ تیسرا، اگر مکھی وغیرہ حلق میں چلے جائے، مچھر، تو اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوگا۔ بعض اوقات انسان اس چیز کو پڑھتا ہے نا تو اسے بہت زیادہ بعض اوقات عجیب محسوس ہوتا ہے کہ اچھا
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہونا کوئی ضروری ہے؟ اور بعض اوقات انسان ان چیزوں پہ نا تھوڑا تھوڑا مسکرا دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ چیزیں درست نہیں ہیں قطعاً بھی. ٹھیک ہے، کسی بھی لحاظ سے یہ چیزیں درست نہیں ہیں کہ ہم ایسی چیزوں پہ ہنسیں. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے نا اسی میں ہی سب کی بہتری ہے، اور ایسا ہو سکتا ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا. کبھی کبھار آپ نے نوٹ کیا ہوگا نہ چاہتے ہوئے کبھی کبھار مچھر چلا جاتا ہے حلق میں، کبھی کبھار مکھی چلی جاتی ہے، تو اس سے آپ کا روزہ ٹوٹے گا نہیں. ٹھیک ہے، اب ایک اور چیز ہے طالبات، جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات کا مذاق نہ ہو رہا ہے. ایک شخص تھا نا، اس نے کہا اچھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا کہ صبح صبح اٹھ کے تو ہاتھ دھو کے پھر برتن میں ڈالو، میں تو اپنا ہاتھ کہیں بھی نہیں لگاتا، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کو پتہ ہے اس نے صرف اس چیز کا مذاق اڑایا. اگلے دن جب وہ شخص نیند سے بیدار ہوا تو اس کا ہاتھ اس کے دوبر میں تھا. استغفر اللہ. آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا مذاق اڑانا اللہ کے غصے کو دعوت دینے کے مطابق ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کیا خود کو بولیں بھائی تم کم عقل ہو، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کبھی بھی آگے سے اف کیوں، کیا ریزن ہے، یہ نہ کہیں. اس کے علاوہ روزہ دار گرمی کی شدت سے کپڑا تر کر کے بدن پر رکھ سکتا ہے، اس سے اس کا روزہ مکروہ نہیں ہوگا. یعنی انسان گرمی کی شدت کی وجہ سے کپڑا گیلا کر کے اپنے آپ کو تر کر سکتا ہے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اب اس کے علاوہ اگر کسی پر غسل فرض ہو لیکن دیر سے اٹھے تو سحری کھا کر غسل کر سکتا ہے، البتہ کھانے سے قبل وضو کر لینا چاہیے. اب یہ کیا چیز ہے؟ یعنی اگر ایک شخص صبح صبح اٹھتا ہے اور اس پر غسل فرض ہے، اور آپ کو یہ بات اچھے سے پتہ ہونی چاہیے کہ بالغ مرد عورت پر غسل کب فرض ہوتا ہے؟ جب میاں بیوی کا آپس میں فزیکل ریلیشن شپ قائم ہوتا ہے. اب اگر کوئی اٹھا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ بھائی سحری میں وقت کم رہ گیا، ٹھیک ہے، اور اتنے کم وقت میں یا تو میں نہا سکتا ہوں یا کھا سکتا ہوں، تو پھر آپ کو چاہیے پہلے آپ کھانا کھا لیں، اس کے فوراً بعد نہائیں، پھر نماز پڑھ کے لیٹیں. اس میں آپ کو دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے. فرسٹ آف آل، کوئی بھی اتنا بچہ اور نہ سمجھ نہیں، سب کو سمجھ ہوتی ہے. اگر آپ پر غسل فرض ہے آپ ٹائم سے اٹھیں، اتنا ٹائم سے اٹھیں کہ آپ ارد گرد کی نظروں سے بھی بچ سکیں اگر آپ اکٹھی فیملی میں رہتے ہیں. کیوں؟ یہ چیزیں زیب نہیں دیتی. پھر بچے سوال کرتے ہیں، اور اگر بالفرض 10 سال کا بچہ وہ بھی سوال کر سکتا ہے آپ صبح صبح کیوں نہ آئے. یہ چیزیں زیب نہیں دیتی. خدا را اپنے گھروں میں اس چیز کا خیال رکھیں. آپ کے اندر اتنی عقل ہونی چاہیے، اللہ نے آپ کو اتنا شعور دیا ہے. اگر انسان اپنی خواہشات کو پورا کرنا جانتا ہے نا تو پھر حدود بھی جانے، اور تھوڑی سی اس معاملے میں بھی عقل اختیار کرے. آپ نے نہانا ہے، ٹائم سے پہلے اٹھیں اور نہا لیں. آپ کو پتہ ہے کہ پانی گرم کرنے کا کوئی سسٹم نہیں، ٹھنڈے سے نہا سکتے ہیں تو ٹھیک، اگر بڑا مشکل ہے سلنڈر بڑھوا کے رکھیں اور اس سے گرم کر کے
ٹائم سے سو جائیں. اور اس کے علاوہ دوسری چیز جس کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس واقعی میں آج وقت کم ہے تو آپ کہہ رہی ہیں اچھا پہلے میں روزہ رکھ لیتی ہوں بعد میں نہا لوں گی، اور پھر آپ کیا کرتی ہیں؟ پھر آپ روزہ رکھ لیتی ہیں، سحری کرتی ہیں، سو جاتی ہیں، پھر کہیں 9-10 بجے اٹھ کے نہاتی ہیں، پھر فجر پڑتی ہیں. اس سے روزہ نہیں ہوگا. اگر جمعہ کے بعد آپ غسل سے پہلے سحری کرتے ہیں تو اسی صورت میں قابل قبول ہوگی. سحری کے فوراً بعد آپ غسل کر کے فجر وقت پہ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ ادروائز مشکل ہوگی. روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینا جائز ہے، شرط یہ ہے کہ جذبات پر قابو ہو. ایسا نہیں کہ اگر کوئی بوسہ لے رہا ہے پھر وہ اپنی حدود بھول جائے اور وہ چیز شروع کر دے جو روزے کی حالت میں منع ہے، جمع کرنا. اتنی تمیز سب کے اندر ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ روزے کی حالت میں کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ زبردستی یا اس کی رضامندی سے دونوں طرح جمع کرے. آپ اسے بوسہ دے سکتے ہیں، بوسہ ہی نہیں کس کر سکتے ہیں، صرف اتنا. وہ بھی کب؟ جب آپ کا اپنے جذبات پہ قابو ہو، ادروائز بالکل نہیں. دیکھیں روزے کا مقصد یہ تقوی اختیار کرنا. انسان اللہ کے لیے حلال چیز چھوڑ سکتا ہے تو اس کو حرام چھوڑنے کی بھی عادت پڑے. کہاں یہ کہ روزے کی حالت میں جو حلال تھا اس وقت کے لیے حرام ہوا اس کو بھی حلال کر لو. اس کے علاوہ روزے میں حجامہ لگوایا جا سکتا ہے، اس سے کوئی روزہ وغیرہ مکروہ نہیں ہوتا، ٹوٹتا نہیں. کپنگ جسے کہتے ہیں، جسم سے گندا خون نکالنا، یہ جائز ہے روزے کی حالت میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عمل کیا. اس کے علاوہ ایسے انجیکشن سے بچنا چاہیے جو آپ کو طاقت دیتا ہے. کیوں؟ وہ آپ کے جسم میں انرجی پیدا کرے گا. آپ کچھ نہ بھی کھائے پیئیں تو ٹھیک ہے، یہ طاقت کی ڈرپ لگ رہی ہے. ایسی صورت میں پھر روزہ درست نہیں رہے گا، ٹھیک ہے؟ تو ایسی چیزیں، ایسے انجیکشن جو آپ کو انرجی دیتے ہیں روزے کی حالت میں لگوانے سے گریز کیجیے. یہ وہ کام ہے جو روزے کی حالت میں ہم کر تو سکتے ہیں، مکروہ نہیں بناتے، لیکن اس میں کچھ حدود ہے جس کا آپ کو خیال رکھنا ہے. انشاءاللہ خیر سے کل ہم دیکھیں گے وہ کام جو کرنا جائز ہے، خیر و عافیت کے ساتھ. بارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب سے راضی ہو جائے، ہماری صحتوں میں برکت دے، خیر کے ساتھ ہمارے لیے بولنے میں، سمجھانے میں، سننے میں آسانی پیدا کرے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ فیکم.